والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. یہ 14واں علماء دعات اور ائمہ کا تربیتی پروگرام، جس کی صدارت ہم سب کے قائد فضیلت الشیخ حضرت مولانا اصغر علی امام ہندی السلفی فرما رہے ہیں۔ دائس پر بہت سارے علماء کرام ہیں، ہمارے مہمان ہیں، صوبائی جمعیات کے ذمہ داران ہیں، ان کے علاوہ اور بھی عاملہ کے اراکین ہیں، اور جو دیگر مدارس ہیں دہلی کے، اس کے بھی ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ میں کوئی لمبی بات آپ سے اس لیے عرض نہیں کروں گا۔ میں سب سے پہلے اپنے دعات کو، علماء کو، ائمہ کو، خطبہ کو مبارکباد پیش کروں گا اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ نے 17 تاریخ سے لے کر آج تک جس اخلاق و کردار اور جس مستقل مزاجی کے ساتھ ہمارے تمام محاذر کے مقالات سماعت فرمائے ہیں، وہ سب میرے بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ مبارکباد کے مستحق صوبائی جمعیات بھی ہیں، جنہوں نے ہمارے ادنا اشارے پر آپ کو یہاں بھیجا ہے، اور وہ مساجد و مدارس بھی ہیں جن کی آپ زینت بنے ہوئے تھے، لیکن ان کا بیش قیمت وقت آپ یہاں لگا رہے ہیں۔ آپ نے اس تھوڑی سی قلیل مدت میں بہت ساری چیزیں سیکھی۔ میں اس موقع پر آپ سے سب سے پہلی بات یہ عرض کروں گا کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور سیکھنے کے بہت سارے مواقع آپ کے پاس اب بھی موجود ہیں۔ ان کو ہمیشہ جاری رکھیے گا، ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھیے گا، اور جہاں سے بھی کوئی اچھی بات مل جائے اس کو اپنی زندگی کا زیور بنائیے۔ میں اس تعلق سے نصیحت آپ کو کرتا چلوں کہ علم علماء میں بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ رہا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تربیت ہماری گھٹ رہی ہے، تقویٰ اور پرہیزگاری ہماری کم ہو رہی ہے۔ ہمارے اسلاف کو اگر دیکھا جائے، وہ چاہے خلفائے راشدین صحابہ کا دور ہو، تابعین کا دور ہو، تبع تابعین کا دور ہو، مفسرین و محدثین کا دور ہو، یا ائمہ اعظام کا دور ہو، یا بعد کے علماء، وہ جس طرح دن کے اجالے میں محنتیں کرتے تھے دین کے لیے، رات میں اس سے زیادہ اللہ کے سامنے روتے تھے، اللہ کے سامنے فریاد کرتے تھے۔ اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ شرک میں ملوث ہے، بدعات میں ملوث ہے، وہ برائیوں میں ملوث ہے، تو اس کے لیے تدابیر اختیار کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے اندر رات جاگنے کا شوق پیدا کریں، سجدوں سے، قیام سے، ذکر سے، تسبیحات سے اپنا معمول جوڑیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات میں اعلیٰ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس نبی کو کہا گیا آپ اس کے امتی ہیں، آپ کا ایک ایک جملہ، آپ کی زبان پر نکلا ہوا ایک ایک لفظ، اس کے اندر طہارت ہونی چاہیے، پاکیزگی ہونی چاہیے، تقدس ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے، شرافت ہونی چاہیے، مٹھاس ہونی چاہیے، اس کے اندر کسی بھی طرح کی تلخی نہیں ہونی چاہیے، کڑواہٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کی بات سے کوئی متنفر ہو جائے، یہ دائی کا اوصاف نہیں ہے میرے بھائی۔ بات
لمبی ہو سکتی ہے اور یہ موقع نہیں، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ سے مؤدبانہ التماس کروں گا کہ آپ جس منبر پر رہیں، جس مسجد میں رہیں، جس مدرسہ میں رہیں، جہاں بھی رہیں، وہاں آپ صحیح معنی میں اللہ کا ڈر پیدا کرتے ہوئے ایمانداری سے کام کریں، اور اس دین کو، جو دین رسول کو دیا گیا، جس کے لیے رسول نے صبح و شام ایک کیا، اس کی سربلندی کے لیے بہت زیادہ ضرورتیں برداشت کی، اس کو پورے پیار کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ آگے پھیلائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس کا خیال و دھیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔